السلام علیکم۔ شاہدہ جبران کے منہ پر لوہے کے وزنی راڈ مارے گئے تھے، جبکہ سر پر لگنے والے راڈ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ حالت بے ہوشی میں اس کی عزت پامال کرنے کے بعد اس کی گردن کاٹ دی گئی تھی۔ شاہدہ جبران موبائل فون پر اپنے محبوب سے راز و نیاز کرنے میں محو تھی کہ اس کو بوڑھے باپ کی زمین پر لاٹھی ٹھیکنے کی وجہ سے ٹک ٹک کرتی آواز اپنے دروازے کے قریب آتی محسوس ہوئی تو اس نے کال بند کر دی اور بڑبڑاتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کب یہ بوڑھا مرے گا اور میری جان اس سے چھوٹے گی۔ جب دوسری طرف اس کا باپ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، انتہائی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر انتہائی دھیمے لہجے میں اسے شادی کے لیے آمادہ کرنے لگا۔ شاہدہ نے ابھی بھی صاف انکار کر دیا اور دھکے دیتے ہوئے اپنے باپ کو کمرے سے نکال دیا۔ پچھلے 1.5 سال سے شاہدہ جبران کو اس کا والد شادی کے لیے آمادہ کر رہا تھا، مگر شاہدہ بضد تھی کہ وہ دلاور حسین کے سوا کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ دوسری طرف شاہدہ کا والد صاف کہتا تھا کہ میں اپنے گھر سے تمہارے جنازے کا اٹھنا قبول کر لوں گا، مگر دلاور حسین کے لیے تمہاری ڈولی کبھی نہیں نکلے گی۔ شاہدہ کا باپ جبران جانتا تھا کہ دلاور حسین کا باپ منشیات فروش ہے۔ دلاور خود آئے دن چوری ڈکیتی کی وارداتوں یا پھر بازار حسن میں لڑکیوں سے جسم فروشی کروانے کے جرم میں گرفتار ہوتا رہتا ہے۔ دوسری طرف شاہدہ دلاور کے اس قدر نیچ کردار سے واقف ہونے کے باوجود اس سے شادی پر بضد تھی، جبکہ شاہدہ کے والدین ایک تو جوان اور دوسرا اکلوتی لاڈلی بیٹی ہونے کی وجہ سے سختی کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ دلاور حسین چاہتا تھا کہ شاہدہ کے والدین کسی طرح راستے سے ہٹ جائیں تو ان کا گھر بھی مجھے مل جائے، اس لیے وہ کورٹ میرج کرنے سے کتراتا تھا کہ کہیں اس صورت میں گھر کسی اور کو نہ مل جائے۔ شاہدہ جبران دلاور کے ارادوں سے انجان اسے اپنا محبوب اور دنیا تو کیا جنت کا ساتھی بھی مان کر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ حقیقت جنت کو دھکے دے کر اپنے کمرے سے نکال باہر کر دیتی تھی۔ آخرکار دلاور کے روکنے کے باوجود شاہدہ جبران نے راتوں رات گھر چھوڑ دیا اور دلاور کے پاس جا پہنچی۔ شاہدہ جبران کے اس قدم کے بعد اس کے والدین کی برادری میں رہنا اجیرن ہو گیا تو انہوں نے اپنی ساری جائیداد بیچ کر پیسے اور زندگی کے باقی جمع پونجی بھی ایک فلاحی ادارے کو دے دی اور خود بھی اسی ادارے میں منتقل ہو گئے۔ دلاور حسین نے مجبوراً شاہدہ جبران کو اپنے پاس رکھ لیا، اس سے کورٹ میرج کر لی اور شادی کے فقط 3 ماہ بعد جب دلاور حسین نے اپنی نفسانی خواہشات جی بھر کے پوری کر لی تو اپنے والدین سے کہنے پر شاہدہ سے جان چھڑانے کے لیے تیار ہو گیا۔ شاہدہ جبران کی ابدی نیند سلانے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ منصوبے کے مطابق دلاور حسین کو پہلے دبئی بھیج دیا گیا تاکہ اس پر کوئی الزام نہ آئے۔ دلاور حسین کے دبئی چلے جانے کے بعد جب شاہدہ اپنی ساس سسر کے پاس اکیلی رہ گئی تو ایک دن اس کی ساس سسر شاہدہ جبران کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر کسی رشتہ دار کی طرف فیصل آباد رات رکنے کا بہانہ کر کے چلے گئے اور ایک عادی نشئی کو مفت منشیات دینے کے لالچ دے کر راتوں رات شاہدہ کو ٹھکانے لگانے کا کام سونپ گئے۔ منشیات فروش نے اسی رات گھر میں گھس کر لوہے کی بھاری راڈ سے شاہدہ جبران پر حملہ کیا۔ 2 راڈ شاہدہ جبران کے منہ پر مارے، جس سے اس کے جبڑوں میں موجود دانت ٹوٹ کر زمین پر آ گرے۔ اس کے بعد ایک راڈ اسی کے سر پر مارا، جس سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ نشے میں دھت
اس شیطان صفت انسان نے حالت بے ہوشی میں بڑی شہدا کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور چھری کی مدد سے اس کا گلا کاٹ کر الگ کر دیا۔ یوں شہدا جس نے اپنی محبوب کی خاطر والدین کو چھوڑا تھا، اسی محبوب نے شہدا کی عزت لٹوانے کے بعد اسے موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ بعد ازاں شہدا جبران کا قاتل پکڑا گیا، مگر چونکہ کیس کی پیروی کرنے والوں کو شہدا جبران کی موت کا کوئی دکھ نہ تھا، بلکہ انہوں نے خود اسے قتل کروایا تھا، اس لیے انہوں نے کچھ عرصہ بعد قاتل کو معاف کر دیا اور شہدا جبران کے محبوب نے واپس آ کر والدین کی مرضی سے دوسری شادی کی۔ شہدا جبران کے والد آج بھی اپنی بیٹی کی موت سے بے خبر کسی اولڈ ہوم میں رہے ہیں، جبکہ شہدا کسی لاوارث قبر میں رہنے والے کیڑوں کا رزق بن چکی ہے۔ مجھے نہیں لگتا اسے دفن کرنے کے بعد کوئی دعا مغفرت کے لیے بھی اس کی قبر پر گیا ہوگا۔ اس کہانی کے آخر میں تمام بہنوں کو نصیحت کروں گا، محبت کو پا لینے کے بعد گمنام قبر میں دفن ہونے سے بہتر ہے کہ والدین کی مرضی سے شادی کر کے سکون زندگی گزاریں اور حالت ایمان میں مرنے کے بعد اپنے لیے کچھ دعا گو دنیا میں چھوڑ جائیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔